بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اللہ اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے خوشیوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹ بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، بعض لوگ کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ صرف دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا جانتے ہیں، کسی قسم کا ان سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی کوئی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، تعاون کریں گے، اور نہ ہی وہ اس کے اہل ہوتے ہیں، نہ وہ اس کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ کر سکیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، لیکن صرف دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ انہی کے مزاج میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی ترقی، کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے، باغیانہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے حرف کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور اسی کیٹیگری کے یہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، حوصلہ شکنی کرنے والے ہوتے ہیں، تنقید و اعتراضات اور کیڑے نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے کھڑے ہو کے دور تماشا دیکھیں گے، کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کے نظریے کو، آپ کے ایجنڈے کو سراہیں گے نہیں، کبھی بھی اس کو ستائشی کلمات سے نوازیں گے نہیں، تعریفی کلمات سے نوازیں گے نہیں، مخالفت کریں گے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کسی اسٹیج پہ پہنچ رہے ہو، کسی منزل پہ پہنچنے والے ہو یا پہنچ سکتے ہو، تو پھر وہ جو ہے نا اپنا کریڈٹ بڑھانے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، کریڈٹ بنانے کے لیے اپنا اصل جو چہرہ ہے وہ چھپا کے دوسرے چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ نہیں نہیں جی، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی آپ کے نظریات کے حامی تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے لیے شب و روز دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ان کو اس وقت پہچانیے گا کہ وہ اس وقت تنقید و اعتراضات اور کیڑے نکالا کرتے تھے۔ یہ ہماری یہ جو رویہ ہے ہماری فطرت ثانیہ بن چکا ہے۔ اسی رویے کی بدولت ہمیں صلاحیتوں کا فقدان ہے کہ ہم حقائق کو چھپاتے ہیں، سچی بات کو ظاہر نہیں کرتے، جو سچ بول رہا ہے اس کو جھٹلائیں گے، جو لگی چپڑی یا جو حقیقت سے ہٹ کے کر رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، حقائق پہ مبنی اس کا بیان نہیں ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ مدد تعاون تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ظاہر کرا کہ اپنا اصل جو چہرہ ہے، اصل چہرہ ظاہر کرا کے اپنی جو عزت ہے اس کی نظر میں توقیر ہے، وہ زمین بوس پل دو پل میں کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہمیشہ وہ نظروں میں آ جاتے ہیں، دل میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کے ہیں، کس کیٹیگری کے ہیں۔ پہلے دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، صرف تماشا دیکھنے والے ہم لوگ ہیں، حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ ہیں، ہم ٹانگیں کھینچنے والے۔ اگر یہی ہماری فطرت سے چیز ختم ہو جائے کہ ہم ٹانگیں نہ کھینچیں، تو خوشیاں تھوڑی نہیں ہیں، لوگوں میں صلاحیتیں تھوڑی نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حرف آخر ہے، ہماری عقل کل ہے، بس جو ہم نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، باقی سارے پاگل اور بیوقوف ہیں۔ یہ ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ اسی فطرت نے، اسی ہماری سرشت نے، اسے ہمارے دو نمبری اور دوغلا پالیسی نے ہماری ترقیوں کو روکا ہوا ہے۔ مدد تعاون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اصل چہرہ ان کا سامنے آ جاتا ہے کہ جو پہلے تنقیدیں، کیڑے نکالا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، اب جب وقت ہے تو یہ کیسے اندر آ کے گھس گئے ہیں۔ تو یہ اس کے انسان کے شایان شان نہیں ہے یہ بات۔ ایسا رویہ کسی بھی اچھے انسان کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے۔ ایسی سوچ 1947 میں بھی تھی اور ہر دور میں ہوا کرتی ہے۔ قائد اعظم کے نظریات سے دلی طور پہ تو سارے معترف تھے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کے نظریات حقائق پہ مبنی ہیں۔ حقائق پہ مبنی ہونے کے باوجود کئی طرح کے لوگ جو تھے وہ اس انتظار میں تھے
کہ بھئی قائد اعظم پاکستان بن جاتا ہے تو قائد اعظم اچھے ورنہ گاندھی اچھے، قائد اعظم پاکستان بن جاتا ہے تو قائد اعظم اچھے، پاکستان بن جاتا ہے تو قائد اعظم اچھے ہیں ورنہ گاندھی جی اچھی ہے اور انڈیا اچھا ہے۔ اسی طرح کے چہرہ رکھنے والے لوگ جب وقت آ جاتا ہے نا تو پھر شرم سے ڈوب کے بھی نہیں مرتے کہ ہم تو وہی تھے کہ جو اس طرح کے نظریات رکھا کرتے تھے، اس طرح کے خیالات رکھا کرتے تھے، پھر شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایسے ہی چاہتے تھے۔ اس وقت ان کو پہچانیے گا۔ انسان جب کسی اسٹیج پہ پہنچتا ہے یا اس اپنی منزل کی راہ پہ چلتا ہے تو کوشش کرے تو اللہ کریم رحمت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، اجر دیتے ہیں اس کی محنت کا، لیکن ان لوگوں کا چہرہ ایسے لوگوں کا سامنے آ جاتا ہے پھر جو دور کھڑے ہو کے صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ریڈیو اسٹیشن پہ کال آئی ایک بوڑھی عورت کی کسی ریڈیو اسٹیشن پہ، تو اس نے کہا کہ میں 3 دن سے گھر میں بھوکی پیاسی پڑی ہوں، تو مہربانی کریں میرے ساتھ تعاون کیجئے، نیکی کیجئے۔ تو اسی پروگرام میں ایک آن لائن ملحد قسم کا ملحدانہ سوچ رکھنے والا ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا چینل میں، انجوائے کر رہا تھا ان کی باتوں کو۔ اس کو مذاق سوجا، اس نے کہا کہ چلے مذاق کے طور پہ اس نے اپنے نوکر کو بلوایا، ایڈریس دیا، بہت سارا سامان لے کے دیا کہ فلاں محلے میں فلاں اسٹریٹ فلاں ہاؤس نمبر میں یہ سامان دے آؤ، کھانے پینے کا راشن دے آؤ، اور اسے بتانا بوڑھی عورت کو کہ یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے، شیطان کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ جب وہ نوکر مقررہ اور مطلوبہ اپنے مقام پہ پہنچا، اس گھر میں پہنچا، تو بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، بڑی خوش ہوئی، دعائیں دی، سامان رکھ لیا، تو پوچھنا لگا کہ کیا جو ہے نا آپ یہ پوچھنا پسند نہیں کریں گی کہ یہ کس نے بھیجا ہے، یہ کون ہے تحفہ بھیجنے والا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس نے دیا ہے، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ جب اللہ مدد کرنا چاہے نا تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور شیطان کے ذریعے بھی اللہ مدد کروا دیتا ہے، شیطان کے ذریعے بھی مدد اللہ کروا دیتا ہے۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آئے نا، مہربانی کرنے پہ آئے، تو شیطان کو بھی تابعداری کرنی پڑتی ہے، حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، وہ اس کے ذریعے بھی کروا دیتا ہے مدد۔ تو انسان کی مدد تو کسی نہ کسی طریقے سے ہو ہی جاتی ہے، شیطان کے طریقے سے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان صفت آدمی تھا کہ جس نے یہ مذاق کے طور پہ، چونکہ اس حقائق کو نہیں جانتا تھا، اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی مدد کو، وہ ایسی سوچوں سے بالاتر تھا وہ، اس کی ذہنیت۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ مدد تو اس طرح بھی ہو جاتی ہے، شیطان بھی کر دیتا ہے، یعنی شیطان کے ذریعے بھی اللہ کروا دیتے ہیں، پیچھے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بت پرست جو ہوتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ نواز نہیں رہا، کیا وہ بت تھوڑی دے رہے ہیں جو ان کے محتاج ہیں، جن کو خود ہی انہوں نے بنایا ہے؟ اللہ کریم کے پیچھے مدد ہوتی ہے، اللہ کریم نوازتے ہیں، اللہ کریم کا تعاون ہوتا ہے۔ تو مدد تو شیطان کے ذریعے بھی اللہ کروا دیتے ہیں۔ تو پھر اس طرح پیچھے چھپے لوگوں کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، کھڑے ہو کے دور تماشا دیکھنا ہے، یا جب کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو اپنے نظریات کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں، اپنے اس دل کو جو اندر شر ہوتا ہے اس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں۔ جب انسان کسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو یہی ایسے قسم کے لوگ پھر کریڈٹ لینے کے لیے آگے ہوتے ہیں، نمبر بڑھانے کے لیے آگے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو مخلص ہونا چاہیے، انسان کو وفادار ہونا چاہیے، بجائے ٹانگیں کھینچنے کے۔ ہماری فطرت اور سرشت میں اگر یہ بات مائنس ہو جائے تو ہماری پرواز بہت بلند ہے ناظرین کرام، ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں۔ ٹانگیں کھینچنے والی، یہ پگڑیاں اچھالنے والی، تنقید اور اعتراضات اور کیڑے نکالنے والی یہ باتیں اگر ختم ہو جائے ہماری فطرت میں تو ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں، خوشیاں ختم ہی نہیں ہوں گی، اتنی خوشیاں، اتنی آسائشیں، اتنی فیسلٹیز۔ ہم نے ان کو محدود کیسے کیا ہوا ہے؟ اپنی گندی سوچ کی وجہ سے۔ صلاحیتوں کا فقدان کیوں ہے؟ جبکہ ایسے پری چہرہ لوگ اور دوغلا پالیسی رکھنے والے اور دو رخ لوگ موجود ہیں، تو صلاحیتوں کا فقدان اس وجہ سے ہے۔
ترقیاں اس لیے رکی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ جو صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مخلصانہ رویہ ناظرین کرام رکھتے ہیں تو اگر وہ مر بھی گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے دل پہ آپ کا اخلاص جو ہے وہ نقش ہو جائے گا، حتیٰ کہ دوبارہ جی اٹھنے پر بھی وہ اس کی لذت محسوس کرے گا کہ جو آپ نے اس کے ساتھ مہربانی کی ہے، جو آپ نے اس کے ساتھ مخلصانہ رویہ اپنایا ہوگا۔ تو ناظرین کرام یہ بات اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔